بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی وحی کے بعد کچھ مدت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ پہلی وحی اور دوسری وحی کا درمیانی عرصہ تقریباً 2 سے 3 سال کا ہے۔ ابن عباس کے مطابق یہ وقفہ 40 دن کا تھا۔ ایک اور مشہور تابعی شہاب الزہری کے مطابق یہ عرصہ کئی دن تک رہا، یعنی تقریباً 1 مہینہ۔ پہلی وحی رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی اور دوسری وحی شوال کے مہینے میں۔ پھر اس وقفہ کے بعد جب اثر نو نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کا آغاز سورہ مدثر کی پہلی 7 آیات سے ہوا تھا۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفصیل یوں بیان کرتے ہیں: ایک مدت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول بند رہا۔ اس زمانے میں آپ پر اس قدر شدید غم کی کیفیت طاری رہی کہ بعض اوقات آپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دینے کے لیے آمادہ ہو جاتے تھے، لیکن جب کبھی آپ کسی چوٹی کے کنارے پر پہنچتے، جبرائیل علیہ السلام نمودار ہو کر آپ سے کہتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اس سے آپ کے دل کو سکون حاصل ہو جاتا تھا اور وہ اضطراب کی کیفیت دور ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد امام ظاہری خود حضرت جابر بن عبداللہ کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرت الوحی یعنی وحی بند رہنے کے زمانے کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا: ایک روز میں راستے سے گزر رہا تھا، یکایک میں نے آسمان سے ایک آواز سنی۔ سر اٹھایا تو دیکھا وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں یہ دیکھ کر سخت دہشت زدہ ہو گیا اور گھر پہنچ کر میں نے کہا مجھے اڑاؤ، مجھے اڑاؤ۔ چنانچہ گھر والوں نے مجھ پر لحاف یا کمبل اڑا دیا۔ اس وقت اللہ نے وحی نازل کی، یا ایھا المدثر۔ پھر لگاتار مجھ پر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج زپ کی پہلی سیریز دی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 5۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی جو بھیجی گئی تھی وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات پر مشتمل تھی۔ یہ نزول وحی کا پہلا تجربہ تھا جو اچانک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آیا تھا۔ اس پیغام میں آپ کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ آپ کس کار عظیم پر مامور ہوئے ہیں اور آگے کیا کچھ آپ کو کرنا ہے، بلکہ صرف ایک ابتدائی تعارف کرا کے آپ کو کچھ مدت کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر جو شدید بار اس پہلے تجربے سے پڑا ہے اس کا اثر دور ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذہنی طور پر آئندہ وحی وصول کرنے اور نبوت کے فرائض سنبھالنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس وقفہ کے بعد جب دوبارہ نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیتیں نازل کی گئیں اور ان میں پہلی مرتبہ آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اٹھیں اور خلق خدا کو اس روش کے انجام سے ڈرائیں جس پر وہ چل رہی ہے، اور اس دنیا میں جہاں دوسروں کی بڑائی کے ڈنکے بج رہے ہیں خدا کی بڑائی کا اعلان کریں۔ اس کے ساتھ آپ کو ہدایت فرمائی گئی کہ اب جو کام آپ کو کرنا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی زندگی ہر لحاظ سے انتہائی پاکیزہ ہو اور آپ تمام دنیاوی فائدوں سے قطع نظر کر کے کامل اخلاص کے ساتھ خلق خدا کی اصلاح کا فریضہ انجام دیں۔ پھر آخری فقرے میں آپ کو تلقین کی گئی کہ اس فریضہ کی انجام دہی میں جو مشکلات اور مصائب بھی پیش آئیں ان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی خاطر صبر کریں۔ اس فرمان الہی کی تعمیل میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور قرآن مجید کی پے در پے نازل ہونے والی صورتوں کو آپ نے سنانا شروع کیا تو مکہ میں کھلبلی مچ گئی اور مخالفوں کا ایک طوفان کھڑا ہوا۔ چند مہینے اس حال پر گزرے تھے کہ حج کا زمانہ آ گیا اور مکہ کے لوگوں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اس موقع پر تمام عرب سے حاجیوں کے قافلے آئیں گے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قافلوں کی قیام گاہوں پر جا کر آنے والے حاجیوں سے ملاقاتیں کی اور حج کے اجتماعات میں جگہ جگہ کھڑے ہو کر قرآن جیسا بے نظیر اور مؤثر کلام سنانا شروع کر دیا تو عرب کے ہر گوشے تک ان کی دعوت پہنچ جائے گی اور نامعلوم کون کون اس سے متاثر ہو جائے۔ اس لیے قریش کے سرداروں نے ایک کانفرنس کی جس میں طے کیا گیا کہ حاجیوں کے آتے ہی ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا جائے گا۔
اس پر اتفاق ہو جانے کے بعد ولید بن مغیرہ نے حاضرین سے کہا کہ اگر آپ لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق مختلف باتیں لوگوں سے کہیں تو ہم سب کا اعتبار جاتا رہے گا، اس لیے کوئی ایک بات طے کر لیجئے جسے سب بالاتفاق کہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاہن کہیں گے۔ ولید نے کہا نہیں، خدا کی قسم وہ کاہن نہیں ہیں، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، جیسی وہ باتیں گنگناتے ہیں اور جس طرح کے فکرے وہ جوڑتے ہیں، قرآن کو ان سے کوئی دور کی نسبت بھی نہیں ہے۔ کچھ اور لوگ بولے انہیں مجنون کہا جائے۔ ولید نے کہا کہ وہ مجنون نہیں ہیں، ہم نے دیوانے اور پاگل دیکھے ہیں۔ اس حالت میں آدمی جیسی بہکی بہکی باتیں اور الٹی سیدھی حرکات کرتا ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ کون باور کرے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کلام پیش کرتے ہیں وہ دیوانگی کی بڑھ ہے یا جنون کے دور میں آدمی یہ باتیں کر سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اچھا تو پھر ہم شاعر کہیں گے۔ ولید نے کہا کہ وہ شاعر بھی نہیں ہیں، ہم شعر کی ساری اقسام سے واقف ہیں، اس کلام پر شاعری کی کسی قسم کا اطلاق بھی نہیں ہو سکتا۔ لوگ بولے تو ان کو ساحر کہا جائے۔ ولید نے کہا وہ ساحر بھی نہیں ہیں، جادوگروں کو ہم جانتے ہیں اور اپنے جادو کے لیے جو طریقے وہ اختیار کرتے ہیں ان سے بھی ہم واقف ہیں۔ یہ بات بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چسپاں نہیں ہوتی۔ پھر ولید بن مغیرہ نے کہا کہ ان باتوں میں سے جو بات تم کرو گے لوگ اس کو ناروا الزام سمجھیں گے۔ خدا کی قسم اس کلام میں بڑی حلاوت ہے، اس کی جڑ بڑی گہری ہے اور اس کی ڈالیاں بڑی ثمردار ہیں۔ اس پر ابو جہل ولید کے سر ہو گیا اور اس نے کہا تمہاری قوم تم سے راضی نہ ہوگی جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی بات نہ کہو۔ اس نے کہا اچھا مجھے سوچ لینے دو۔ پھر سوچ کر بولا قریب ترین بات جو کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ تم عرب کے لوگوں سے کہو کہ یہ شخص جادوگر ہے، یہ ایسا کلام پیش کر رہا ہے جو آدمی کو اس کے باپ، بھائی، بیوی، بچوں اور سارے خاندان سے جدا کر دیتا ہے۔ ولید کی اس بات کو سب نے قبول کر لیا۔ پھر ایک منصوبے کے مطابق حج کے زمانے میں قریش کے وفود حاجیوں کے درمیان پھیل گئے اور انہوں نے آنے والے زائرین کو خبردار کرنا شروع کر دیا کہ یہاں ایک ایسا شخص اٹھ کھڑا ہوا ہے جو بڑا جادوگر ہے اور اس کا جادو خاندانوں میں تفریق ڈال دیتا ہے، اس سے ہوشیار رہنا۔ مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام خود ہی سارے عرب میں مشہور کر دیا۔ اس قصے کا یہ حصہ کہ ابو جہل کے اصرار پر ولید نے یہ بات کہی تھی اکرمہ کی روایت سے ابن جریر نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ یہی واقعہ ہے جس پر اس سورت کے دوسرے حصے میں تبصرہ کیا گیا ہے۔ سورہ مدثر کی آیت 11 سے 26 تک ولید بن مغیرہ کا نام لیے بغیر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کیا کچھ نعمتیں دی تھیں اور ان کا جواب اس نے کیسی حق دشمنی کے ساتھ دیا ہے۔ اس سلسلے میں اس کی ذہنی کشمکش کی پوری تصویر کھینچ دی گئی ہے کہ ایک طرف دل میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی صداقت کا قائل ہو چکا تھا، مگر دوسری طرف اپنی قوم میں اپنی ریاست و وجاہت کو بھی خطرے میں نہ ڈالنا چاہتا تھا۔ اس لیے نہ صرف یہ کہ وہ ایمان لانے سے باز رہا بلکہ کافی دیر تک اپنے ضمیر سے لڑنے جھگڑنے کے بعد آخرکار یہ بات بنا کر لایا کہ خلق خدا کو اس کلام پر ایمان لانے سے باز رکھنے کے لیے اسے جادو قرار دینا چاہیے۔ اس کی اس صریح بدباطنی کو بے نقاب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اپنے اس کرتوت کے بعد بھی یہ شخص چاہتا ہے کہ اس کو مزید انعامات سے نوازا جائے، حالانکہ یہ انعام کا نہیں بلکہ دوزخ کا سزاوار ہو چکا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔